میرے عزیزو، ابھی جو پاک کلام ہم نے سنا اس میں ابتدائی کلیسیا کا خاص ذکر ہے، اور اس ورد کے مطابق ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ کلیسیا کی خوبیاں کیا ہیں۔ اگر آپ کلام دھیان سے سنیں گے تو خداوند آپ کو آج بہت برکت دینے والا ہے۔ بہت ساری وہ باتیں جو انسان ہوتے ہوئے ہمارے اندر کمی کمزوری رہ جاتی ہے بطور کلیسیا، تو ہم اس ورد میں رہتے ہوئے آج 5 خوبیوں پر دھیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلیسیا کی 5 خوبیاں جو ہیں جو آج کے کلام میں ہم نے سنا اس پر دھیان دیں، سب سے پہلی بات، کلیسیا جو ہے مسیحی ایمان کا بہت اہم اور بڑا حصہ ہے۔ کلیسیا کیا ہے جی؟ مسیحی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم یہ عقیدہ ابھی ہم نے پڑھا، رسولوں کا عقیدہ، تو اس میں ہم نے کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر اور پاک کلیہ کلیسیا پر، یعنی مقدسین پر، مقدسوں کی جماعت اور کلیسیا پر، یعنی ہمارے ایمان کا یہ بہت بڑا اہم حصہ ہے۔ اور یونانی میں کلیسیا کو اکلیسیا کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اسے چرچ کہتے ہیں۔ چرچ، اکلیسیا مطلب جماعت، مگر جب ہم انگریزی میں دوسرا معنی ہے بلڈنگ کے حوالے سے، تو اسے چرچ بلڈنگ کہا جاتا ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، خدا کا گھر۔ مگر بنیادی طور پر جو ایماندار ہیں، جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ایمانداروں کی جماعت ہم یہاں دیکھتے ہیں کہا گیا ہے۔ اور ایمانداروں کی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں۔ یہ جو عقیدہ ہر عبادت پر ہم بلند آواز میں، عقیدہ کبھی بھی آپ دعا کی طرح آپ نے نہیں پڑھنا، دعا بھی کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر یا آنکھیں بند کر کے، مگر عقیدہ کیونکہ ہمارے ایمان کا اقرار ہے، اس لیے ہمیں بلند آواز میں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور دوسری آمد کا ہمارے ایمان کا اقرار ہے کہ دوبارہ آئے گا۔ پھر ہم پاک روح کی بات کرتے ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے، پاک کلیسیا پر ہمارا ایمان ہے، مقدسوں کی جماعت پر جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں، اور مردوں کا جی اٹھنا اور قیامت کا ہونا، یہ ہمارے ایمان کی بنیادی باتیں ہیں۔ اس لیے
یہاں پر پاک کلام میں اعمال کے 4 باب کی 32ویں آیت میں کلیسیا کو کہا گیا ایمانداروں کی جماعت۔ ایمانداروں کی جماعت، آپ کون ہیں؟ ایمانداروں کی جماعت، یعنی یسوع پر ایمان رکھنے والے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے والے ہیں، اور مقدس لوگ، چنے ہوئے لوگ، علیحدہ کیے ہوئے لوگ، یعنی دوسروں سے، لوگوں سے، دنیا سے فرق لوگ ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ ایمانداری خوبیاں، ایمان، میں سادہ سا ایمان کی بات، جب عقیدہ ایک اپنی جگہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ایمان کی بات جب میں کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں، جس طرح آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو فکر نہیں ہوتا کہ ہم اس سے گر جائیں گے، اپنے آپ کو حوالے کر دیتے، بے فکر ہو کر بیٹھے ہوتے۔ اگر کوئی مجھے کہہ دے چرچ میں آنے سے پہلے کہ بھائی صاحب میری ایک لات ٹوٹن والی ہے، دھیان نہ، تو میرا دھیان پھر اور طرف ہوگا، کہیں گر نہ جاؤں۔ خداوند پر ایمان بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے مکمل طور پر خداوند کو پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ تھے اپنا بھی حساب لائی مجھے نہیں کر سکتا۔ بہت ساری باتوں میں ہم کرتے ہیں۔ ایمانداروں کی جماعت ہم خداوند کے وسیلے سے ہیں، مگر اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام ایسے کر جاتے ہیں جو ایمانداروں کی جماعت یا مسیح پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اور چیزیں ہم کر رہے تھے، ایج کر لیں یہ دیا ٹھیک ہو جائے گا، ایج کریے یہ ٹھیک ہو جائے گا، بہن کرنا یا کوئی ایسی بات کرنی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج تک ہم صرف نام کے مسیح ہیں تو آج خداوند سے یہ وعدہ کریں کہ خداوند میرے اندر اور آپ کے اندر یہ خوبی پیدا کرے کہ ہم ایمانداروں کی جماعت ہیں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ پیلی راہ کٹ جائے تو سارے ذہن کوئی گل نہ آئے۔ سادہ سیدھا بات ہے، بہت ساری چیزیں ایسی میں کہہ سکتا ہوں جو کرتے ہیں زندگی، یعنی وہ ہمارے ایمان کو کمزور کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری خوبی جو ہے وہ لکھا ہے 32ویں آیت، ذرا عرفان آپ پڑھو، اعمال 4 باب اور اس کی 32 آیت ہے۔ اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایک جان تھی، اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا، بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھیں۔ اور ایمانداروں کی جو جماعت ہے، لکھا ہے ایک دل اور ایک، اسی چار جی کٹھے ہو جائیے تو ساڑھی صلاح نہیں رہتی، ہماری سوچیں نہیں ملتی، ہمارے آپس میں خیالات نہیں ملتے۔ زیادہ کوئی بڑا پروگرام ہو جائے تو پیرش کمیٹی یا جو پاسبان ہوتے ہیں ان بیچاروں کے لیے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ زیادہ بندے کٹھے ہو گئے کسی کوئی لڑائی نہ پہلے لڑائی نہ ہو۔ مگر یہاں پر ایمانداروں کی دوسری خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان میں آپس میں اتحاد اور یگانت ہے۔ اتحاد ہونا ضروری ہے، یعنی کلیسیا جو ایمانداروں کی جماعت ہے، یہ دوسری خوبی ہے کہ ایک دل اور ایک جان ہونا ہے۔ اور اس میں میل ملاپ اور صلح کا لازمی ہونا ضروری ہے۔ جب تک ہمارے اندر سے غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، ایسی باتیں نہیں نکل جاتی، ہمارے اندر اتحاد اور یگانگی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اندر اگر درجہ بندی خاندانوں میں ہوتی ہے
وہ بعض اوقات ہم ذات سے لے لیتے ہیں، بعض اوقات پیسے کی وجہ سے کر لیتے ہیں، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، بڑے شہر والے بعض اوقات چھوٹے شہر والے کو کہہ رہے تھے یہ نہیں کہ ہم ہوتے ہم زیادہ یہ کرنے والے ہیں۔ مطلب درجہ بندی بھی جو ہے یہ ہمارے اندر جو ہے اتحاد کو خراب کرتی ہے۔ تمام جو مسیحی کلیسیائیں ہیں ان پر یہ لازم ہے جو تقسیم ہوئی ہے، بٹی ہوئی ہے، وہ متحد ہو جائے۔ اسیوں چوتھا بات، یہ تیسری آئے، جب میں اسکولز آباد میں خدمت کرتا تھا تو ہم نے وہاں بہت بڑی کنونشن ہوئی، تو پیرس کمیٹی نے ساروں نے مل کر یہ ٹاپک ایک آیت رکھی، ذرا پڑھے کیا لکھا ہے۔ اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ اور اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، یہ ایماندار کی صفت اور خوبی ہونی چاہیے، اور ہم کس کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش، کوئی بند نہ جائے، کوئی ترقی نہ کر جائے، کوئی ایمان میں بھی بڑھ جائے تو وہ بھی بعض اوقات کوئی زیادہ ہو جائے تو وہ ایماندار بھی تکبر کا یہ شکار ہو سکتا ہے۔ مگر خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اسی کوشش میں رہو کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندھی رہے۔ اور فلپیوں دوسرے باب کی دوسری آیت میں مقدس پولس کہتا ہے یکدل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو اور ایک ہی خیال رکھو۔ بڑا اوکھا کام، بہت مشکل کام ہوتا ہے، سننے میں، پڑھنے میں، کہنے میں آسان ہے، مگر ایک ہی خیال رکھنا اور یک دل ہونا، یکساں محبت رکھنا، ایک جان ہو کر، یعنی کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، ہم سب خداوند مسیح کے زندہ اعضاء ہیں، پارٹس ہیں باڈی کے، مسیح کی جو مسیح کے بدن کو ترقی دیتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد اور یگانگی رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہمارے لیے یہ سبق دیتی ہیں کہ ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ صرف یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، میں آپ کو گیان کی بات سمجھانے لگا ہوں۔ ہم اکثر بعض جو دعا کرتے ہیں، یہ دعا میں وہ مسیح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جہاں بھی 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ۔ یہاں پر ہے کہ جہاں یگانگی ہوگی، جہاں آپس میں اتحاد ہوگا، کلیسیا میں محبت ہوگی، وہاں خداوند یسوع مسیح موجود ہوگا۔ اگر ہمارے اندر تفرقے ہیں، ہمارے اندر لڑائیاں ہیں، ہمارے اندر نااتفاقی ہے، تو پھر مسیح ہمارے اندر درمیان میں نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کی زندگیوں میں، خداوند آپ کے خاندانوں میں، خداوند آپ کی اس کلیسیا میں جو آج کا ہمارا مضمون ہے موجود رہے، تو ہمیں آپس میں پیار اور محبت سے رہنا ہے، یگانگت رکھنی ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ہے گواہی دینے والی کلیسیا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ جب خدا ہمیں شفا دیتا ہے، خدا ہمیں زندگی میں کوئی برکت دیتا ہے، خدا ہمیں کسی مشکل حالات سے نکالتا ہے۔ ہم آج کل یہ بہت اچھا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں، مگر بنیادی طور پر جو گواہی ہے اس پر بعض اوقات ہم اتنا دھیان نہیں دیتے یا اسے اگنور کر جاتے ہیں،
وہ گواہی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، آپ نے خود محسوس کیا ہے، آپ نے وہ برکت حاصل کی ہے، اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور وہ ابتدائی کلیسیا میں ہم دیکھتے کہ خدا کے خادمین بڑی دلیری سے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ یسوع مسیح جو ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ بعض اوقات لوگ جو یہودی اسرائیلی کو مارتے تھے، مقدس یوحنا رسول کو جب مارا عیسیٰ پاس سے، تو وہ کہتا ہے خداوند تیرا شکر کہ میں اس قابل ٹھہرا کہ تیرے نام کی گواہی کی خاطر مار ہوں۔ ابتدائی کلیسیا میں لوگوں کو منع کیا جاتا تھا کہ یسوع کا نام لے کر گواہی نہ۔ گواہی یہ ہے شفا اور یہ برکت زندگی میں ملتی رہتی ہے، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہوا۔ ہمیں گواہی اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کے کاموں کی گواہی دینی ہے۔ کیسے کام کرتا تھا، کیسے کیسے معجزات ہوتے تھے۔ مردے کو کہتا اٹھو اور وہ اٹھ بیٹھتا تھا، طوفان کو ڈانٹا اور وہ تھم جاتا تھا۔ چند روٹیوں سے ہزاروں کو خداوند یسوع مسیح کھانا کھلاتا تھا۔ یعنی ایسے بہت ساری باتیں ہیں جس میں، اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی گواہی کلیسیا کی۔ ہمیں بھی دینے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اس بات کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی بات ہے، ذرا یہ حوالہ پڑھنے پھر سمجھنا زیادہ آسان ہوگا۔ چوتھا اعمال چوتھا باب 35 آیت پڑھے گا۔ اور رسولوں کے پاؤں میں رنگ دیکھتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ اپنی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنا، یہ خوبی ہوتی ہے، یہ کلیسیا کی خوبی ہے۔ اپنی جو خدا نے مجھے نعمتیں بخشی ہیں، خدا نے آپ کو نعمتیں بخشی ہیں، آپ پر یہ فرض ہے، آپ کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ صرف میرا ہی نہ ہو۔ ہمارے کلچر میں بڑی خوبصورت باتیں، کھانا کوئی بھی جہاں بھی اگر آپ واقف بھی نہیں ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں تو وہ صلح مار اور جی کھانا کھاؤ۔ کئی وہ لطیفے بھی سنا دیتے ہیں کہ کئی ایسے ہوتے کھانا کھول کر یہ نہیں کہتے آؤ کھانا کھاؤ کہ اجازت ہے، یعنی دوسروں کو شامل نہیں کرتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو عام سی بات ہے کھانے کی۔ مسیحی کلیسیا لکھا ہے کہ سارا کچھ بیچ کر خدا کے خادموں میں کے قدموں میں رکھتے اور سب بانٹ کر کھاتے۔ کوئی غریب نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی جو محتاج ہے یا مسکین ہے یا بیوہ ہے یا یتیم ہے، ان سب پہ نعمتیں جو ہیں وہ برکتیں جو سب کو ملتی ہیں۔ یہ چوتھی بات۔ اور ابتدائی کلیسیا ایسا ہی کرتی تھی۔ ایک حوالہ ہے جی فلپیوں چوتھا باب 15 اور 16 آیت ذرا دیکھیں۔ اور اے فلپیوں، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملہ میں میری مدد نہ کی۔ چنانچہ تھسلونیکیے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ ابتدائی کلیسیا کے بارے میں مقدس پولس بیان کرتا ہے کہ
فلپی کی کلیسیا اپنی نعمتوں اور برکتوں میں دوسروں کو شامل کرتی تھی، خاص طور پر خدا کے خادموں، خدا کی خدمت کے حوالے سے شامل کر اور ان کی گواہی ہے، مقدونیہ کی کلیسیا کی گواہی خدا کا بندہ مقدس پاولس دیتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ضرورتیں محنت کرتے تھے، غریب لوگ تھے، اتنے پیسے والے نہیں تھے، وہ خدا کے خادموں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور یہاں تک کہ یروشلم کے جو غریب کلیسیاں ہیں یا یروشلم کی بڑی کلیسیا جو ہے اس کو بھی وہ مدد کرتے اور نعمتوں میں شامل کیا کرتے تھے۔ یہ خوبی چوتھی ہے، اور پانچویں اور آخری خوبی جو میں بیان کروں گا وہ ہے کہ خدا کے نام سے دینے والی کلیسیا، خدا کے نام سے کیا دو تین چیزیں ہوتی ہیں، ہدیے نذرانے ہوتے ہیں، شکر گزاری ہوتی ہے اور دعائیں ہوتی ہے۔ کیا کیا ہے جی؟ ہدیے نذرانے، شکر گزاری اور دعائیں، اور یہ مسیحی ایمان کا بڑا لازمی جزو ہے کہ خداوند کے نام پر شکر گزاری، ہدیے نذرانے اور دعائیں دینا۔ اب ہم چند مثالیں، کیونکہ لمبا پیغام جو ہو جائے تو پھر اس کا اثر نہیں رہتا، اسی لیے کوشش کرتا ہوں ضروری باتیں تاکہ وہ آپ کے سمجھ میں آ جائیں۔ ٹائم پاس ادھر نہیں کرنا، سیکھنا۔ آدم اور ہوا کے دو بیٹے تھے، کیا نام تھا جنہوں نے خدا کے حضور میں وہ قربانی ہدیہ لے کر، حابیل اور قائن اور حابیل، کیا ہدیہ لے کر جاتا تھا؟ 14 باب 20 آیت۔ اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہیم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ یہ جہاں لوط رہتا تھا وہاں کا واقعہ ہے، اور خدا کا بندہ بزرگ ابراہیم جسے ہم ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں، یعنی ہم ایمانداروں کی جماعت ہے اور وہ ایمانداروں کا باپ ہے، اور وہ 10واں حصہ خدا کے لیے دیا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یعقوب کی زندگی کو دیکھیں۔ یعقوب جب اپنے بھائی عیساؤ سے ڈر کر وہ جنگل میں جاتا ہے اور اس نے خواب دیکھا اور وہاں لکھا پتھر رکھے، اور پھر خدا سے وعدہ کیا، دعا کی کہ اگر اے خداوند تو مجھے زندگی دے اور زندگی میں برکتیں دے، ساری چیزیں دے گا، تو اس کا 10واں حصہ میں تیرے لیے۔ اور خداوند نے یعقوب کو کتنی برکت دی۔ ملاکی نبی ملاکی 3 باب کی 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ پوری دعائیں کی ذخیرے خانے میں لاؤ اور مجھے آزما کر دیکھو، میں آسمان کے دریچے کھول کر تمہارے لیے برکتیں ڈالوں گا۔ اب اس میں بھی دو باتیں سمجھنے کی۔ ایک، ہم عموماً انسان ہوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ برکت یہی ہے کہ جی یہ 10واں حصہ دیا گے تو ساڈا ہم لوگ ایسے اور بات جائیں گے۔ اس سے بھی بڑی برکت یہ ہے کہ خداوند آپ کی ہمیشہ کی زندگی آسمان پر آپ کے لیے بڑے محل اور جگہیں بن جاتا ہے۔ ادھر والے پیسے تو مک جانے، یہ ساتھ ہی نہیں جانے، تو خداوند کی راہ میں جو خدا کا ہے حصہ دینا آپ اس کی عادت بنائیں۔ کیوں؟ میں نے ایک دفعہ بتایا 10 کا عدد جو ہے
جو کاملیت مکمل یعنی طور پر یہ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اخلاقی ضابطے کو جو مکمل دائرہ اختیار تھا وہ موسیٰ کو پہاڑ پر 10 حکم تھے، 11 بھی دے سکتا تھا، 8 بھی ہو سکتے تھے، 7 تو ہو سکتے تھے، مگر یہ مکمل دائرہ اختیار ہے 10۔ پھر اس کے بعد مصر پر کتنی آفتیں آئی تھی؟ 10 آفتیں، اور وہ بھی عدالت کی تکمیل کا ایک دائرہ ہے، خدا کی عدالت کی تکمیل کا۔ اور تیسری بات جو ہم صدرک میشک عبدالنجور اور دانیل کا وہی نام بولتے ہیں، یہ صدرک میشک عبدالنجور یہ بعد میں نام رکھے گئے تھے، یہ 4 نوجوان جو ہیں یہ چنے گئے تھے، ان کے لیے 3 سال کا خرچہ دے دیا گیا تھا خواجہ فراؤں کو، ان کی اچھی خوراک، ان کو جو اعلیٰ سے اعلیٰ خوراک کھائیں، اور جب 3 سال کے بعد یہ اور بھی نوجوان بہت تھے مگر اسرائیلی یہ تھے، مگر اس میں میخوری بھی تھی، تو دانیل نے اور ان 4 نے انکار کر دیا کہ ہم یہ والا چھوٹا نہیں لیں گے، ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ تو وہ جو جن کی ڈیوٹی تھی وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ اگر آپ ایسی چیزیں نہیں کھاؤ گے یا بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوگے تو پھر آپ کے تو چہرے اجڑے سے ہوں گے، تو میرے پہ کمبختی آ جائے گی۔ تو دانیل کہتا ہے چلو ایسا کرو، 10 دن ہمیں صرف ساگ پات اور پانی پلاؤ، ہوں بھی دیکھ لو تو 10 دن بعد ساگ نال تے پانی نال جی اسی انہاں ساریاں تو سونے تے اچھے قبر نظر آئیے، یہ سب یہ جانے یہ پردیس جائیے تو اتنے لبنے ہیں ساڈا عزیز کیڑا ہے، ہمارا قریب کون سا ہے، اور خداوند ہمیں عزیز رکھتا ہے جب ہم خوشی سے خداوند کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں 5 خوبیاں ہیں، ایمان میں مضبوط ہو جائیں، اتحاد اور یگانگت آپ میں ہونی چاہیے، آپ گواہی دینے والے، مسیح کی گواہی دینے والے ہوں، اور اپنی نعمتوں میں دوسروں کو، ضرورت مندوں کو دیکھا کریں، اپنے ان کو شریک کیا کریں، اور خداوند کی راہ میں خدا کے لیے دینے والی کلیسیا، یہ خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج وقت ہے، ابھی ہمارے ہم سب کمزور ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، اگر ہمارے اندر یہ کمی کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو ہم ان کمزوریوں کو خداوند کے سامنے رکھیں تاکہ خداوند ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہمارے اندر اتحاد، پیار، محبت قائم کرے، ہماری خاندانوں میں پیار قائم کرے، ہماری کلیسیا میں پیار اور اتحاد قائم کرے، اور ہم خداوند کے سچے کو گواہ ہوں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔